اگر آپ بخاری کتاب الاذان پڑھیں، اسی طرح سے آپ ترمذی شریف کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 189 پڑھیں، اسی طرح سے السیرۃ النبویہ وغیرہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا پہلے اذان نہیں ہوا کرتی تھی۔ مکے میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، بغیر کسی اذان کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ چھپ چھپا کر کے نماز ہوا کرتی تھی۔ جب مدینہ آ گئے، جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی، مگر لوگوں کو دقت ہو رہی تھی، نماز کا ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کب جماعت ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اس وجہ سے ایک میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، چرچا ہونے لگا، گفتگو ہونے لگی، کون سا طریقہ اپنایا جائے، کیا کیا جائے کہ لوگوں کو نماز کے ٹائم کا پتہ چل جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب جائیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ لوگ طرح طرح سے مشورہ دینے لگے۔ کسی نے کہا نرسنگا میں پھونک مارا جائے، یعنی بانسری ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس میں پھونک مارنے سے تیز آواز ہوا کرتی ہے، تو کسی نے مشورہ دیا نرسنگا میں پھونک ماریں گے، جب نماز کا ٹائم ہوگا لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، آئیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا۔ کسی نے کہا ناقوس یعنی گھنٹا بجایا جائے، جیسے نماز کا ٹائم ہوگا گھنٹا بجائیں گے، مندر میں گھنٹا دیکھے ہوں گے، ٹن 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 کر کے جو ہے بجایا جاتا ہے، اسی طرح کی ایک چیز ہے گھنٹا، وہ بجایا جائے، معلوم ہوگا لوگوں کو، اس کی آواز سن کر کے آئیں گے، بس نماز پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ بھی پسند نہیں آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی تھے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کیوں ایسا نہ کیا جائے، جیسے نماز کا ٹائم ہوگا کسی کو بھیج دیا جائے گا، وہ لوگوں میں اعلان کر دیں گے لوگوں چلو نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے نماز ہو جائے گی۔ تھوڑا سا پسند آیا آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نماز جو عظیم الشان عبادت ہے، اس عبادت کے لیے اعلان ہو تو عظیم الشان اعلان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بزرگ صحابی عبداللہ بن زید انصاری خزرجی کو خواب میں دکھایا، اور اس خواب میں اذان کے کلمات انہیں سکھائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری خزرجی کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، اچانک خواب میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی ناقوس یعنی گھنٹا لیے جا رہا ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا اتبیع ھذا الناقوس، بھائی صاحب کیا آپ یہ گھنٹا بیچیں گے؟ اس آدمی نے مجھ سے کہا وَمَا تَصْنَعُ بِهِ، کیا کریں گے آپ یہ گھنٹا لے کر کے؟ اس نے کہا کہ نماز کا اعلان کریں گے اس کے ذریعے سے۔ اس نے کہا کہ ارے نماز کا آپ اعلان کریں گے، اس سے اچھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا وَمَا ہُوَ، اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس نے اذان کے کلمات سکھا دیے۔ پوری اذان جو دی جاتی ہے یہ اذان کے مکمل کلمات اس نے صحابی رسول کو سکھا دیا خواب میں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی عبداللہ بن زید انصاری نے نبی علیہ السلام کو یہ خواب آ کر کے بتایا۔ آپ خوش ہوئے اور بتایا یہ سچا خواب ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زید سے یہ نہیں کہا کہ تم اذان دیا کرنا،
تم اذان دیا کرنا یہ نہیں کہا. آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن زید انصاری سے کہا بلال کو یہ کلمات سکھا دو. سوچنے کی بات ہے، خواب میں اذان کے کلمات عبداللہ بن زید انصاری خزرجی دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن اذان دینے کی باری بلال کی آ رہی ہے. غور کیجئے گا، اذان بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اسے پکارنے والے بھی اہم ہونا چاہیے، اس کی آواز میں دلکشی ہونی چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے. ایسے ویسے آدمی اذان نہیں دیں گے. خوبصورت آواز والے ہونے چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن زید انصاری سے کہا سکھا دو یہ کلمات بلال کو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِّنْكَ. تم انہیں یہ کلمات اس لیے سکھاؤ کہ ان کی آواز لمبی ہے، بلند ہے، خوبصورت ہے، سریلی آواز والے ہیں یہ بلال. اللہ اکبر. فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِّنْكَ کی تشریح کرتے ہیں محدثین. فَإِنَّهُ أَعْلَى وَأَرْفَعُ صَوْتًا مِّنْكَ. ایک دوسری تشریح فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَعْذَبُ صَوْتًا مِّنْكَ. بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، تم سے زیادہ شیریں ہے، تم سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اذان دینے والے کی آواز لمبی بھی ہونی چاہیے، خوبصورت بھی ہونی چاہیے. کتنے لوگ اذان دیتے ہیں 1 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، ایسے ویسے اذان دے دیتے ہیں. نہیں، اذان لمبی آواز والے کو دینا چاہیے. اگر آپ دے رہے ہیں آپ کی آواز لمبی نہیں ہوئی ہے تو کم سے کم کوشش کیجئے. اپنے من سے تعبیل وبیل کے چکر میں مت پڑیے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کے بارے میں کہا ان کی آواز لمبی ہے، خوبصورت بھی ہے. تو آواز اچھی بھی ہو، لمبی بھی ہو، اور آواز اچھی طرح بنا کر کے دینا بھی چاہیے. حضرت بلال اذان دینے لگے. اس کے بعد فاروق اعظم دوڑ کر کے آئے، سنے اور وہی بتایا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو یہ جو اذان ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اچھے انسان کو دینا چاہیے، اور اس کی فضیلت بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. جو اذان دیتے ہیں ان کی آواز کو سن کر کے، اذان کے کلمات کو سن کر کے جتنے لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اکیلا اس مؤذن کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر موجود ہے. محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے.